ایونٹ نمبر 2، 4 شادیوں کے حوالے سے وہ لاجیکل ڈسکشن کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ امریکہ میں، یورپ میں، رشیا میں اتنے ملین عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، اور یہ لاجیکلی اسلام کی بات فٹ ان بیٹھتی ہے کہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف وہی ہے جو میرا موقف ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے، حکم ایک ہی کرنے کا ہے سورۃ النساء میں، کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی ایک ہی شادی ہے، ہاں جی۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے لیے کوئی لائن سیدھی کر رہے تھے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام پیشن کے ساتھ کرنا ہے نا، مولانا مودودی ایک شادی تھی، غامدی صاحب ایک شادی، طارق جمیل صاحب ایک شادی، ڈاکٹر فرد ہاشمی جو 4 شادیوں کے فضائل پہ ویڈیوز ریکارڈ کرواتی ہیں، اپنے خاوند کی دوسری بھی نہیں ہونے دی۔ ہاں لو سامو، تو اس اعتبار سے کوئی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ وہ ایک لاجیکل ڈسکشن کر رہے تھے کہ اسلام نے اجازت دی ہے۔ اگلے مذاہب میں تو ایک اوپن ہی سلسلہ تھا، سینکڑوں کے اعتبار سے بھی بیویاں ہوتی تھی، تو اسلام پہ یہ کرٹیسزم بنتا نہیں ہے۔ اور اس میں انہوں نے فگرز جو دیے، اب اس میں ان فگرز میں کمزوری بھی اس حوالے سے ہے کہ یہ فگرز جو ہے نا ڈسٹرب ہوئے ہیں ورلڈ وار 2 کی وجہ سے، کیونکہ تقریباً 9 کروڑ کے قریب لوگ، بعض کہتے ہیں 6 کروڑ، بعض کہتے ہیں 9 کروڑ لوگ، اور ان میں بھی 90% سے زیادہ مرد ہی تھے جو قتل ہو گئے۔ یہ جو یورپ، امریکہ، رشیا میں آپ کو یہ تناسب بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جنگوں میں ان کے فوجی ملینز کی تعداد میں قتل ہوئے ہیں ورلڈ وار 2 میں۔ اس کی وجہ سے ابھی تک وہ ریشو پروپورشن ان کی درست نہیں ہو سکی۔ آج سے اگر آپ 150 سال پہلے کی بات کرتے تو اس طرح نہیں ہونا تھا۔ ابھی بھی خیر فگرز اوورآل دنیا میں آلموسٹ برابر ہی ہیں، عورتیں 51% ہیں اور مرد 49% ہیں اوورآل۔ یہ اللہ نے بیلنس ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اس میں ایک کلیریفیکیشن اپنی کر لیں کہ یہ جو مثال دی جاتی ہے نا کہ جی رشیا میں 90 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں، وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ مرد ان کے ورلڈ وار 2 میں قتل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سے برتھ ریٹ کا بھی ان کا ایشو ہے، اور مسئلے بھی چل رہے ہیں۔ بہرحال اسلام نے اجازت دی ہے ہمیں یہ لاجکس بھی دینے کی، ایز سچ کوئی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ کافروں کو قائل کرنا ہوتا ہے تو اس لیے فگرز دینے پڑ جاتے ہیں۔ ان میں پھر اس قسم کی تھوڑی کمزوریاں بھی جڑی ہوتی ہیں، وہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، کہ یہ اس وقت کے جو فگرز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بالکل الٹ چیز ہے، وہاں پر مردوں کی تعداد جو ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو وہ پریگنینسی کے دوران ہی بچیوں کو ضائع کروا دیتے ہیں۔ میں آلموسٹ آپ کو کوئی 20 سال پرانے فگرز بتا رہا ہوں، لیٹسٹ میرے پاس نہیں ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 3000 بچیاں روزانہ ماں کے پیٹ میں ضائع کر دی جاتی تھی اس زمانے میں انڈیا میں، 3000 روزانہ۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 21ویں صدی کی بات، بھائی یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے کی بات نہیں ہو رہی، آج بھی وہی مینٹالٹی چل رہی ہے۔ تو اس وجہ سے انڈیا میں ذرا ایک ریشو پروپورشن اس اعتبار سے ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ باقی ملکوں کے اندر، پاکستان میں بھی عورتیں تھوڑی سی زیادہ ہی ہیں مردوں سے، اور یورپ امریکہ کی تو میں نے آپ کو ریزن بتائی، جو اس کے پیچھے اور ریزنز ہیں۔ بہرحال اس دوران وہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، بس ایک جملے نے ان کی پوری گفتگو کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا۔ اس گفتگو کو ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں 0 سے ملٹیپلائی ہوئے، اور نہ ان کی خدمات اسلام کے لیے 0 سے ملٹیپلائی ہوئی ہیں، لیکن وہ گفتگو 0 سے ملٹیپلائی ہو گئی، اور انہوں نے ورڈ ایسا یوز کیا کہ جو عورتیں کنواری ہیں یا تو وہ کسی ایسے مرد سے شادی کریں گی جس کی آلریڈی بیوی ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ پبلک پراپرٹی بن جائیں گی، بازاری عورت بن جائیں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات اگر وہ دوسرے انداز میں کرتے تو شاید ایکسیپٹیبل ہو جاتی، ان کے الفاظ کا چناؤ اور جملے کی ساخت درست نہیں تھی۔ اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ باتیں وہ آج نہیں کر رہے،
آپ ان کی 20-25 سال پرانی بھی ویڈیوز نکالیں، سیم وہی جملے ہیں، وہی فل سٹاپ، وہی کامے چل رہے ہیں. ایون بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں وہ گفتگو کرتے ہوئے بھی انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا. ایک بندے نے بڑے اچھے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک آپ 90s کی تقریریں کر رہے ہیں، تھوڑے سے اپڈیٹ ہو جائیں. وہ رٹے وہی مارے ہوئے ہیں. اس سسٹر نے میری کیسٹ دیکھی اور یہ چینج ہو گئی. وہ ابھی بھی آپ نے سنا ہے کراچی میں کیسٹ دیکھی، وہ کیسٹ اس زمانے میں دیکھی جاتی تھی ڈاکٹر صاحب، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے، لیکن ان کے جملے وہی پرانے چل رہے ہیں. تو تھوڑا جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی تک 90s کی سیاست ہی کر رہی ہے، انہوں نہیں پتا دنیا بدل گئی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اب ان کے لیے سوشل میڈیا ایک مانسٹر بن گیا ہوا ہے، قابو ہی نہیں آ رہا. تو وہ ان کے بھی پرانے جملے ہی ان کے دماغ میں چل رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ 20 سال پرانی ان کی ویڈیوز نکالیں، ان میں بھی یہ پبلک پراپرٹی والی بات ایک نہیں درجنوں ویڈیوز میں موجود ہے. پوری دنیا میں انہوں نے یہ بات کی ہے. چونکہ انگریزی میں کرتے رہے ہیں لہذا لوگ سنتے رہے. اب اردو میں آگے تو بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے نا. اور بھی پھر اللہ معافی دے پاکستان ہوں دسو اللہ دے بندے میری کنی ہمت ہے کہ میں انہوں سارے نت پا کے رکھی ہوئی ہے اللہ دے فضل اللہ. ابھی تو وہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پہ تو بات ہی نہیں کر رہے، سانس ہی نہیں لینے دیں گے ان کو مولوی. اور جو دیوبندی اہل حدیث پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے. یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جن سے عام بندوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. تب بھی کتنی مشکل ہوئی ہے ان کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یا تو عورت پھر پبلک پراپرٹی یعنی بازاری عورت. پھر انہوں نے خود مانا کہ یہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ بڑا ہارش ورڈ ہے، لیکن میرے پاس اور ووکیبلری نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات کرنا ہی غلط ہے کہ جس عورت نے شادی کرنی ہے اگر وہ کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کر لے جس کی آلریڈی بیوی ہے، یہ بات تو درست ہوگی. اس کے بعد جو آپ دوسرا آپشن بتا رہے ہیں تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شادی نہ کرے. آپ ڈائریکٹ تیسرے آپشن کے اوپر پہنچ گئے کہ وہ نعوذ باللہ بازاری عورت بن جائے گی یا پبلک پراپرٹی. لہذا جن لوگوں نے ان کا وہ جملہ پکڑا ہے وہ بالکل درست پکڑا ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن عورتوں نے شادی نہیں کی بھی وہ پھر بازاری عورتیں، اور وہ مرد بھی پھر بازاری مرد ہی ہوئے جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہوئی. تو میں کئی ان کے بزرگان دین گنوا دوں گا جن کی شادیاں نہیں ہیں، زندوں میں بھی اور پرانے بزرگوں میں بھی. تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف عورتوں کو سنگل آؤٹ کرنا کہ بازاری عورتیں، وہ بازاری مرد نہیں ہیں، وہ بزرگان دین سارے بازاری تھے جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہوئی تھی. صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کی نہیں تھی استطاعت، نہیں کر سکے شادی، اسی طریقے سے دنیا سے چلے گئے. یہ بات ہی بالکل غلط ہے. 3 آپشن ہے، یا تو ایسی عورت اس مرد کے ساتھ شادی کرے گی جس کی آلریڈی بیوی ہے، یا وہ جو عورت ہے وہ پاک دامنی اختیار کرے گی. اور جو تیسرا آپشن ہے وہ آپ نے بیان کیا وہ ورسٹ ہے، وہ کوئی بھی نہیں کرنے کے لیے تیار جو خدا کا ماننے والا ہے. لہذا آپ کو 2 آپشن یہ رکھنے چاہیے، اور تیسرے کو آپ ویسے ذکر کر دیں کہ معاشرے میں بدکاری پھر پھیل جائے گی، جو باغی عورتیں ہیں وہ یہ کریں گی. لیکن یہاں انہوں نے شادی شدہ کے سوا جتنی عورتیں ہیں سب کو بازاری عورتیں ہی کہہ دیا. ان انٹینشنلی، بے ایمانی سے نہیں کہا، لیکن مسئلہ خراب ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی بجائے وہ یہ کہتے کہ وہ پاک دامن رہے. سورۃ النور میں آیا کہ جن لوگوں کی شادی کی استطاعت نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامن رہیں. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بازاری بن جائیں گے یا وہ عورتیں بازاری ہو جائیں گی یا وہ مرد بازاری ہو جائیں گے. اللہ نے کہا کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی تو ان کو چاہیے وہ پاک دامن رہیں. سورۃ النور آیت نمبر 33. اور پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اے نوجوانوں کے گروہ جس کے پاس استطاعت ہے، یعنی وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے بیوی بچوں کا، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. نکاح کرنا، شادی کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے، یعنی نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس سے اس کی شہوت کم ہو جائے گی. یعنی بازاری نہ بنے، روزے رکھے. یہ بات ہونی چاہیے تھی.
یہ مس ہینڈلنگ ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس پر جو عورتوں نے احتجاج کیا یا پاکستان کے سیکولرز کی طرف سے اعتراض کیا گیا وہ بالکل درست ہے، اور یہ ان کے جملے کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں اٹھائے گئے ہیں، اور یہ جملے کوئی ان کے تازہ بھی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ سے بول رہے تھے لیکن ابھی تک کوئی اردو زبان والا ان کے متھے نہیں لگا تھا۔ آپ نے جس اسکالر کو ایکسپوز کروانا ہے نا اسے پاکستان میں لے آئیں، ہاں انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے اندر پتہ لگ جائے گا۔ میں نے تو ویلکم والی ویڈیو میں بھی اس وقت یہ باتیں نہیں کی تھی، میں نے کہا تھا اللہ کرے کہ یہ آسانی سے معاملات ہو جائیں، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہو جائیں گے، لیکن مجھے خدشہ تھا کہ جب یہ اردو میں بولیں گے تو یہاں تو ماشاءاللہ سارے ماسٹر پیس بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے سارے برین پاکستان اکٹھے نے، تو ایک ایک کر کے تو وہ ان کی غلطیاں پکڑیں گے، اور وہ واقعی پکڑی گئی ہیں، وہ ہے بھی ہیں، ان کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل یہ صحیح بات ہے، ہمیں خام خواہ بندہ الزام لگائے تو وہ زیادتی والی بات ہے کہ جی یہ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، دشمنی نہیں کر رہے ہیں، ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔